العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اپنی بات اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ایسوں پر اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہو کر انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم کو خوشخبری دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا وعدہ پہلے سے دیا جاتا رہا. بہت ہی معتبر مستند اور ایمان افزا اشعار کو سماعت کرنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ اسی سلسلے گفتگو کو اسی مفہوم کو میں آگے بڑھاؤں. یقیناً امام حسین کا ذکر بھی لازوال ہے، لامحدود ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا. کربلا کی خاک کی عظمت، رشک عرش معلا، خاک کربلا، رشک جنت، اور جتنا تاریخ میں اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ زیادہ ظاہر کیا گیا. یہ ذکر بے کراں ہیں اور شام غریباں کے اندھیرے سے دنیا کو روشنی بانٹی گئی. ظالم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. اس کے تصور میں ظالم کے سب کچھ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دوست قتل کر دیے، ساتھی قتل کر دیے، اولاد قتل کر دیے، بھائیوں کو قتل کر دیا، بھتیجوں کو قتل کر دیا، بھانجوں کو قتل کر دیا، امام کو قتل کر دیا. صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ جنازے پر گھوڑے بھی دوڑا دیے، سر تن سے جدا کر دیا، گھر بھی جلا دیا، سامان بھی لوٹ لیا. گویا ہم نے حسین کا سب کچھ زام باطل میں ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا. آج 1400 سال بعد دنیا کے گوشے گوشے میں آپ تھوڑی دیر کی یہ تصور کریں، ہم نارتھ امریکہ کے اس مقام پہ اس جگہ پر بیٹھ کر اس وقت ذکر کر رہے ہیں اور ویکینڈ سے ظاہر ہے کہ پورا آپ اپنے علاقوں کو نارتھ امریکہ کو دیکھیں یا اپنے تصور کو لے جائیں دنیا بھر میں اس وقت کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر یا حسین یا حسین. یزیدیت کا تمسخر اڑا گیا کہ نہیں میرا حسین زمانے پر چھا گیا. تاریخ خود مورخ سے کہہ رہی ہے یہ باقی رہنے والا. اچھا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج جیت کا اعلان ہو رہا ہے، نہیں، اسی وقت جیت کا اعلان کر دیا تھا امام حسین نے. ظالم سمجھ رہا تھا کہ ہم نے سر تن سے جدا کر دیا مگر سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا کٹا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لمحے اور لہجے کے لیے بھی یزیدیت کی جیت ہوئی تھی، نہیں، جیت نہ اس وقت ہوئی تھی نہ اس کے بعد، بلکہ یزید ذلیل تھا، ذلیل ہے اور یزیدیت ذلت کے ساتھ تھی. یزیدیت کا نام ہی ذلت ہے. یزیدیت کا نام ذلت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کی پہچان، اس کی ایک سائن یہ ہے کہ تاریخ میں جس نے بھی یزید کی ذلت کو کم کرنے کی کوشش کی
کبھی کہہ دیا کہ یہ ابن زیاد کی زیادتی ہو گئی، کبھی کہہ دیا کہ بیچ والوں نے گڑبڑ کر دیا، کبھی کہہ دیا کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تھوڑا سا جرم یزید کو کم کرنے کی جس نے بھی کوشش کی، یزید کی ذلت و بدنامی تو کم نہ ہو سکی، وہ ذلیل و بدنام ہے. یزید پھیلنے والی بیماری ہے، جو بھی اس سے قریب ہو وہ بھی ذلیل ہو گیا. مل کر سلوات پڑھ دیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ کربلا کی خاک. امام حسین سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ بہت بلند ہو گئی. دنیا عظمت حسین کی حد ڈھونڈنا چاہتی ہے، امام کی عظمت کی حد نہیں. جو چیز امام سے منسوب ہو گئی اس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ خاک شفا جس میں پورا دین سمایا ہو، اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یقیناً یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ عقیدت کی باتیں ہیں، یہ واقعیت ہے، یہ حقیقت ہے. حدیث میں ہے، چوتھے امام فرماتے بس ایک حدیث میں تربت پہ خاک شفا پر اگر آپ تسبیح پڑھیں تو تسبیح بلندی پہ پہنچ جاتی ہے. خاک شفا پر آپ سجدہ کریں معرفت کے ساتھ تو ساتوں آسمان کے حجاب میں شگاف ہو جاتا ہے. آپ کی نماز معراج پہ پہنچ جاتی ہے. شرط معرفت کی ہے. اور حدیث میں ہے کہ خاک کربلا کا وہ حصہ جس میں امام اور آپ کے اصحاب دفن ہیں، قیامت کے دن جنت سے جوڑ دیا جائے گا. عرش معلیٰ کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت سے جب جوڑ دیا جائے گا تو جنت اپنے اوپر فخر و مباحات کرے گی. جنت اپنے اوپر فخر کرے گی کہ کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے. میں تو وہ ہوں کہ کربلا کو میرے ساتھ جوڑ دیا گیا. یعنی اس حدیث سے میں ایک نتیجہ پہلے لوں پھر دوسرا ایک نتیجہ لیتا ہوں. پہلا نتیجہ کیا ہے؟ جنت سے جب کربلا کو جوڑا جائے گا تو جنت کا رتبہ بڑھ جائے گا. جو جنت پہلے تھی اس سے آگے نکل جائے گا، تبھی تو اپنے اوپر فخر کرے گی. اور دوسرا نتیجہ میں لینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو مثلا فرض کریے کسی کو یہ نتیجہ پسند نہ بھی آئے تو کوئی شاید بہت بری بات یا بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر نتیجہ کیا ہے؟ کربلا کی اس قطع ارضی کو جنت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جنت کربلا کے جو شہید جنت جائیں گے تو ان کی یہ خصوصیت ہے. میں لفظ پر خاص طور سے تاکید کر رہا ہوں، یہاں افضلیت اور مفضولیت کی بحث نہیں ہے، خصوصیت کی بحث ہے. میدان محشر میں سب کو آنا پڑے گا، برے لوگوں کو بھی جانا پڑے گا، اچھوں کو بھی جانا پڑے گا. وہاں پہ ڈیویژن ہوگا، برے لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، اچھے لوگ جنت کی طرف جائیں گے. جنت جانے والوں میں کون کون ہیں؟ جتنے اچھے لوگ ہیں. اب ان اچھے لوگوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں، مرتبے ہیں. کوئی عام جنتی ہے، کوئی بڑے مرتبے کا جنتی ہے، کوئی اولو العزم جنتی ہے. نبی ہیں، ولی ہیں، وصی ہیں، شہید ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں، اولیاء ہیں، یہ سب جنت جائیں گے. جنت تو اہل بیت کی محبت کا صدقہ ہے، مگر میں خصوصیت عرض کر رہا ہوں جتنے جنت جانے والے ہیں سب کو میدان محشر میں آنا پڑے گا، گزر کر کے جنت میں جانا پڑے گا. حضرت آدم سے خاتم تک، خاتم سے اولیاء، اوصیاء، شہداء، شہید، صدیق، صالح جتنے جنتی ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر جنت میں جائیں گے. مگر کربلا کے شہیدوں کی خصوصیت یہ ہے ان کی قبروں سے نکل کر جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قبروں کو ہی جنت سے جوڑ دیا. خصوصیت ہے کربلا کے شہیدوں کی. چیز منسوب ہو گئی، خدا کرے کہ ہماری نسبت امام حسین سے دنیا میں بھی رہے، آخرت میں بھی رہے. ہمارا رابطہ امام حسین سے ہے تو ہم اتنے بلند کہ امام کی عظمت تو اپنی جگہ، ہماری بلندی کی بھی حد کوئی ناپ نہیں سکتا، ہماری بلندی کی حد نہیں لگائی جا سکتی. لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں ظاہر ہر چیز کا ریزن ڈھونڈتے ہیں لوگ، ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے امام حسین کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیا بات ہے ہر سال محرم، ہر بار مجلس، مسلسل زندگی بھر اتنا کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ توجہ کا طالب. ظاہر ہے یہ پہلے تو ہمارا ایک دینی اور اسلامی فریضہ ہے، اس سے پہلے ایک انسانی فریضہ ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہماری ضرورت ہے. تین چیزیں: یاد حسین، ذکر حسین، اسلامی اور دینی فریضہ، انسانی فریضہ، ہماری ضرورت ہے. یہ تین چیزیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں مگر کم سے کم تین باتیں. کیوں؟
یہ پہلے تو یہ انسانی فریضہ ہے. انسانی فریضہ ہونے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ دنیا کا دستور ہے، لاجک کہتی ہے، انسان کی عقل کہتی ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے، اگر تمہارے کام آئے تو تم اس کو یاد کرو. اور ہمارا یہ یاد کرنا اس کے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہماری ضرورت ہے. جیسے اللہ کی اگر ہم عبادت نہ کریں تو خدا ہماری عبادتوں کو محتاج نہیں ہے. ایسے امام حسین ہمارے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں. جیسے ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں، جیسے سجدے ہماری ضرورت ہے، ویسے ہی غم حسین بھی ہماری ضرورت ہے. کیوں؟ ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے، ہمارا انسانی جذبہ ہم سے یہ حکم دیتا ہے ہمیں کہ تم ان کو یاد کرو جنہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا. سادی سی بات ہے، نیشنز میں، قوموں میں، ملکوں میں اپنے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے، قربانی دینے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ اس میں کوئی استثناء نہیں، اسلامی ممالک بھی، غیر اسلامی ممالک بھی، دنیا کی ترقی یافتہ ملک بھی، بیکورڈ کنٹریز بھی، ہر قوم اپنے سورماؤں کو، اپنے لیے قربانی دینے والوں کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے وہ لوگ بھی یاد کرتے ہیں. عالم دین اپنی کسی تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نارتھ کوریا کا سفر کیا. نارتھ کوریا کا مطلب ہی آپ کے ذہن میں کمیونزم ہے، وہاں پہ کوئی دین کی بات نہیں ہے. وہ جب دورے پہ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں میوزیم میں گئے دیکھنے کے لیے، کبھی لائبریری جاتا ہے انسان، کہیں میوزیم میں جاتا ہے. میوزیم گئے تو انہوں نے جانے کے بعد ایک جگہ پہ دیکھا کہ بہت ہی سجا کر، میوزیم میں تو ویسے بھی چیزوں کو بڑے ڈھنگ سے رکھا جاتا ہے، کچھ کوئلے یا خاک کسی جگہ پہ میوزیم میں بہت ہی احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ رکھا گیا. ساتھیوں سے پوچھا، اس کے اندر جو گائیڈ لائنس لکھی گئی تھی، جو بھی اس کی وضاحت تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا عجیب چیز ہے دیکھنے کی. دیکھیے قرآن مجید صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہتا ہے. صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے. شاعر اللہ ہے یعنی یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ یاد آنے کے لیے کیا کوئی بہت بڑا ہمالیہ کے پہاڑ سے اونچی چوٹی ہے کوئی؟ صفا مروہ کی آپ لوگ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. کیسے خدا یاد ہے؟ کبھی کوئی عجیب چیز دیکھی تو خدا یاد آتا ہے. فرض کریے کہ کبھی کوئی بہت عجیب سینری آپ نے دیکھ لی، کیا قدرت ہے خدا کی، تو صفا اور مروہ میں کوئی ایسی بڑی قدرت تو نظر نہیں آتی. اپنے طور پر کوئی بہت اونچا پہاڑ، کوئی ایسی غیر معمولی کیفیت کا نہیں. یہاں کی مادی اور اس کی جسمانی بزرگی یا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی. اللہ کا نبی اپنی اولاد کو چھوڑ کر خدا کے لیے جاتا ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں ادھر سے ادھر دوڑتی ہے، ادھر سے ادھر آتی ہے، تو یہ شاعر اللہ میں سے ٹھیک ہے. ایسے ہی جہاں پر نبی کی اولاد، رسول کی اولاد، جنہوں نے دین کو بچایا، ان کا خون بہ جائے، ظاہر ہے کہ وہ یاد کی بات ہے. مگر میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ میوزیم میں جو خاک رکھی گئی ہے، یہ جو راکھ رکھی ہوئی ہے، جو کوئلے جیسی کیفیت ہے، جلی ہوئی لکڑیوں کے کچھ آثار جیسے بھی رہے، مجھے نہیں مانو، جلی ہوئی لکڑیوں کے کچھ آثار وہاں پہ پائے جاتے تھے، رکھا گیا تھا اس کو. انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ کا، کہ نہیں اصل میں جب وار میں، شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹیک ہوا تھا، تو اتفاق سے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے کچھ فوجی تھے جو ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ درخت کے نیچے جب آ گئے تو جو ویپن گرا یا جو کیمیکل اس کے تھے، درخت نے جذب کر لیا. اتفاق سے کچھ یہ سپاہی جو تھے ہمارے اس درخت کے نیچے بچ گئے تھے. تو اس درخت کی لکڑیوں کی راکھ اور کوئلے کو یادگار کے طور پر بڑی احترام سے میوزیم میں رکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ درخت کی لکڑیاں تھیں، یہ درخت تھا جو ہمارے فوجیوں کی حفاظت کے کام آیا. میں اگر اسی کو توضیح دیتا جاؤں 1 گھنٹہ نکل جائے گا. بے دین قوم، بے جان چیز، جو چیز قربانی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، نہ اس کا اختیار ہے، نہ ارادہ ہے، نہ اس میں جان ہے. ایک بے جان درخت بے دین قوم کے کام آ جاتا ہے، تو بے دین قوم بھی بے جان چیز کی یادگار بناتی ہے. یہ تو ہمارا ضمیر کہتا ہے اگر تمہارے کوئی کام آئے تو اسے یاد مناؤ. تو بے جان چیز کی بے دین قوم یاد منائے تو اب کیا اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں آپ، جو رسول کا نواسا پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے اور خود کو دیندار کہے، حسین کی یاد نہ منائے؟ سبحان اللہ. امام حسین کی یاد منانا یہ
انسانی فریضہ، میں نے اس لیے یہاں پہ جلدی سے اشارہ کر دیا. اب اس کے بعد یہ اسلامی فریضہ ہے، رسول اللہ نے بتایا، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو خدا کی راہ میں کام آئے ان کی یاد بناؤ. جہاں سے تم خدا تک پہنچ سکو اس دروازے کو یاد رکھو. یاد رکھنا وہ لوگ جو خدا کو بغیر حسین کے ڈھونڈتے ہیں، بغیر حسین کے نہ رسول ملنے والے نہ خدا ملنے والے. پطرس کو لے کر جبریل آئے تھے رسول کے پاس، رسول نے کہا گہوارے حسین سے بس کرو. رسول بتانا چاہتے تھے مجھ تک پہنچنا بھی چاہتے ہو تو حسین کے ذریعے سے، نہ رسول ملنے والے نہ خدا ملنے والا. اور اس کے علاوہ ہماری لاجیکل ضرورت ہے امام حسین کو یاد کرنا. کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ہماری جسم کی بھی جسمانی ضرورتیں بھی ہیں. خداوند عالم رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، سابغ النعم ہے، یعنی نعمتیں برسانے والا ہے. خدا جو ہے نعمتیں برساتا ہے. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. اس پر غور کرنا چاہیے. ہم جو ہے کبھی اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی پرابلمس آتی ہیں تو اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں. مثلا فرض کریے ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے، مثلا ایک بیماری آ گئی ہے، شوگر کسی، اور ہمیشہ ٹینشن یہ ہے کہ یہ بیماری ہے. بھائی 10 بیماریاں جو نہیں ہیں اس کا شکر بجا. ایک بیماری ہے تو اور 100 بیماریاں نہیں ہیں. ایک مشکل ہے تو اور 100 مشکلیں نہیں ہیں. دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے. اگر آپ نیگیٹو سوچتے جائیں گے تو خامانہ خود بھی ڈسٹرب کریں گے اپنے آپ کو، دوسروں کو بھی ٹریول کریں گے. پازیٹیو سوچتے جائیں. ایک بیمار کوئی عارف بندہ زمین گیر پڑا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کیسے ہو؟ الحمدللہ کہ بہت خراب سے بہتر. اس سے زیادہ بے خراب ہو سکتا تھا تو اس سے تو بہتر ہو. تو خداوند عالم سابغ النعم ہے، نعمتیں برسانے والا، نعمت برسانے والا، نعمت عطا کرنے والا. اور وہ نعمت دیتا ہے کبھی مانگنے پر، بے مانگے بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. یہ سب عطا ہے. مگر میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں سب کو یہ ہے کہ ہماری ضرورت کے احساس سے پہلے ہماری ضرورت پورا کر دیتا ہے. عجیب بات ہے. دیکھیے کھانے پانی کے لیے دنیا کی سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ جاب کریں، کچھ پیسہ کمائیں، کچھ خرچ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں. لیکن خداوند عالم نے دنیا کی جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے اس کی کوانٹٹی رکھی ہے. مثلا آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کو کھانے کی تو ضرورت ہے، ورنہ اگر چند روز انسان کی باڈی کو کھانا نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا. مگر کھانے سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ پانی چاہیے. پانی کوانٹٹی میں کھانے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ پانی سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہوا ہے. اب اللہ آپ کتنا خرچ کرتے روز ہوا میں سانس لینے کے لیے؟ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں آپ. جا کے فیول بھرانا ہے گاڑی میں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے گیس اسٹیشن میں جانے کے لیے. مگر ہوا کے لیے کتنا پیسہ دے رہے ہیں آپ؟ پانی کے لیے تو پھر بھی تھوڑا بہت پیسہ دینا پڑ رہا ہے، لیکن اب ہوا کے لیے کتنا دے رہے ہیں؟ گویا ہوا کے دریا میں اللہ نے ہم کو ڈال دیا. یہ اللہ کی حکمت اور اس کی عطا ہے کہ چیزیں ویسی بنی ہیں جیسی ہماری ضرورت ہے. ہوا کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بے انتہا آتا ہے. اس کے بعد پانی ہے، اس کے بعد غذا کے لیے تھوڑی بہت محنت کرو. اب اس کے بعد لوگ اور زیادہ چاہتے ہیں تو ذرا اور محنت کرو. یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں. اچھا یہ عجیب کیفیت ہے کہ ضرورت کے احساس سے پہلے، یعنی کہ آپ ہیومن ہسٹری پڑھیں، قرآن کے اعتبار سے انسانی تاریخ پڑھیں تو ایسا نہیں کہ حضرت آدم کو پیدا کر کے زمین پہ اتار دیا گیا، اوہو اب ان کو رہنے کے لیے ایک ریسیڈینشل پلیس چاہیے تو زمین بنائی جائے. اب ان کو غذا بھوک لگے گی تو پھل پیدا کیے جائیں. اب ان کو سانس لینا ہے تو ہوا بنائی جائے. نہیں، اللہ نے جناب آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے پورا گلستان عالم سجا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، ہوا کا سلسلہ چلا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، پانی روانی دے دی. پھر انسان سے کہا جاؤ اب تھوڑی بہت محنت بھی کرنا جینے گزارے کے لیے، لیکن تمہاری ضرورت. دوسری مثال میں دوں، اللہ ضرورت سے پہلے عطا کرتا. بچہ دنیا میں آنا ہے، اس سے پہلے کہ بچہ دنیا میں آئے، بچے کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے ساتھ ہی ماں کے وجود میں ہی بچے کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے کہ نہیں؟ بالکل سامنے کی بات ہے. فارسی کی ایک شاعرہ گزری ہے پروین احتسامی، اور اس کی حکایتیں ہیں. اس نے ایک جگہ پہ ایک نظم میں ایک شوہر اور بیوی کا کنورسیشن اپنی حکایت میں نظم میں بیان کیا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی ہسبینڈ وائف رہتے تھے، بڑے غریب تھے، لکڑی کاٹنا بیچنا ان کا کام تھا، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، ولادت ہوئی، بچہ بڑھنے لگا تو شوہر کو ہسبینڈ کو بڑی پریشانی سی ہونے لگی کہ ہم دونوں کے لیے ہی روٹی کا انتظام نہیں ہے تو بچے کو کیا کھلائیں.
کیا انتظام ہوگا, بڑی پرابلم چل رہی ہے. اس کی وائف جو تھی سمجھدار تھی اس نظم کے اعتبار سے, اس نے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو, کوشش کرنا, محنت کرنا ہمارا کام ہے. اس کا آخری مصرع جو ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے بدن ان کے دندان دہد نان دہد. جان لو جو خدا دانت بنانے والا ہے وہی خدا روٹی کا بھی انتظام دانت بنانے والا خدا روٹی کا انتظام بھی خود ہی کرتا ہے. دنیا کے اندر لوگ بھوکے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, جو تقسیم کا نظام ہے اس میں کمیاں ہیں, کچھ تھوڑے سے ہیں. ایک موومنٹ چلا تھا نا 99% and 1% پتہ نہیں کیا, جو میجورٹی ہے وہ تو پرابلم میں ہے, جو بہت چھوٹی مائنورٹی ان کے پاس 80% سے زیادہ ریسورسز ہیں. تو یہاں نقص ہے یا لوگوں کو محنت نہ کرنا, کبھی ہم سب دوش دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں بھائی تم بھی محنت کرو, مسلمان ملک بھی آگے بڑھے, محنت کریں تو ترقی ہو سکتی ہے. بہرحال دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ خدا کی قدرت کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ انسانوں کی کاہلی کی وجہ سے, خواہش نفس کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, زیادتی کی وجہ سے, لوٹ مار کی وجہ سے, جو بھی وجوہات ہیں. اللہ نعمت کا عطا کرنے والا ہے نعمت کے احساس سے, ضرورت کے احساس سے پہلے. یہ جب اللہ اتنا عطا کرنے والا ہے وہ کب ہم کو عطا کرتا ہے, جب ہمیں احساس بھی نہ ہوا. ہم تو سوئے ہیں, ہمیں ہماری فکر نہیں ہے, مگر اس کا نظام چل رہا, وہ ہمارے لیے انتظام اس کی مشنری میں ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, جو ہمارے جسم کا اتنا خیال رکھے کہ اسے پانی چاہیے, اس کے جسم کو غذا چاہیے, اس کی روح, اس کے جسم کو گھر کی جگہ سائے کی ضرورت ہے, دھوپ کی ضرورت ہے, چھاؤں کی ضرورت ہے, وہ خدا جس نے انسان کو صرف جسم کے لیے نہیں پیدا کیا, جعلت الاشیاء الگ, پوری دنیا پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی. انسان کس لیے؟ قرآن پڑھیں آپ, اللہ کہتا ہے کہ جب میں آدم کا پیکر خلق کر کے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں اپنی روح پھونک دوں, نکال کر کے پھونکنے کی بات نہیں ہے. خدا کے اندر ایسی کچھ ایک نسبی طور پر بتایا گیا کہ یہ روح خدا ہے, بن سکتا ہے ترقی کر کے بہت بلند. تو اللہ نے انسان کے جسم سے زیادہ روح کو اہمیت دی ہے. جس خدا کو ہمارے جسم کا اتنا خیال کہ ضرورت کا احساس ہمیں ہونے سے پہلے وہ عطا کر دے, کیا وہ ہماری روح کا خیال نہیں رکھے گا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں, اس کو یاد رکھیں. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مل کر لیڈر چن لیں, رہبر بنا لیں, 4 لوگ جمع ہو گئے تو اب رہبر کی ضرورت پڑ گئی, رہنما کی ضرورت پڑ گئی, راستہ دکھانے والے کی نہیں. وہ خدا جو جسم کی ضرورت کو احساس ضرورت سے پہلے عطا کرے, وہ خدا ہماری روح کی ضرورت. اب روح کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھیں, روح کو عبادتوں کی ضرورت ہے, تلاوتوں کی ضرورت ہے, یہ غذائیں ہیں روح کی, اور یہ دوائیں ہیں روح کی, سب کچھ ہے. مگر روح کی غذا اور دواؤں کے ساتھ جو روح کا آکسیجن ہے, جو جسم اور ہوا کی نسبت ہے, وہ روح کے حوالے سے کیا کہ روح ہدایت پر ہو, پوری توجہ. امام حسین کا ذکر, امام حسین کی یاد, یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. میں نے یہ عرض کرنے کے لیے یہ پوری تمہید کو آپ کے سامنے پیش کیا. کیا انسان کی روح کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ روح کو لباس بھی چاہیے. قرآن آپ پڑھیں, وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تقویٰ کا لباس روح کو چاہیے. روح کو خوشبو چاہیے. لوگ پرفیوم لگاتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کا پرفیوم الگ ہے, جینٹس کا. تو ہمارے ایسے لوگوں کو تو اتنا اس بو میں پتہ نہیں چلتا, مگر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی الگ الگ پارٹیز کی الگ الگ خوشبو. چلیں یہ تو جسم کی بات ہے, ایسی روح کو بھی خوشبو ہونی چاہیے. روح کی خوشبو کیا ہے؟ جہاں بندہ بیٹھے اس سے لوگوں کو اس کا بیٹھنا اچھا لگے. اس کی زبان سے, اس کے اعضاء و جوارح سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی روح سے بوئے تعفن آ رہی ہے. انسان کی روح کو خوشبو چاہیے, غذا چاہیے, لباس چاہیے, مگر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے انسان کی روح کے لیے؟ ہدایت. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کمیونٹی بن گئی, لوگ آ گئے, محلہ تیار ہو گئے, اب ایک لیڈر چنا جائے, رہنما بنایا جائے, راستہ دکھانے والا نہیں. اللہ نے پہلا بشر بھیجا ہی رہنما بنا کر, تاکہ بعد نسل آدم چلے تو ہدایت کا انتظام پہلے ہو جائے. جیسے ہوا اور پانی کا انتظام پہلے ہوا, اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ ہدایت کا انتظام ہو گیا. اب دنیا پوچھتی ہے کیوں حسین کو یاد کرتے ہو, کب تک یاد کرو گے؟
रसूल से जाके पूछें या रसूलल्लाह इमाम हुसैन को कब तक याद करें कि ना करें। रसूल वाक़े करबला से पहले बहुत मशहूर हदीस है, हर इमाम बारगाह पे, हर सेंटर में, जियारत गांव पे हदीस लिखी रहती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हिदायत। अब दुनिया पूछती है कब तक हुसैन को याद करोगे? जब तक हिदायत की जरूरत है। कब तक हिदायत की जरूरत है? जब तक की जिंदगी है, जब तक की जिंदगी है। अच्छा हम चले जाएंगे तो मामला खत्म नहीं, जितने भी दुनिया में इंसान आएंगे उन सबको हिदायत की जरूरत पड़ेगी। मैं कुरान से अर्ज करूं आपके सामने, रोज आप सूरह अलहम पढ़ते हैं, कम से कम हर मुसलमान रोजाना 10 टाइम्स अलहम का सूरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? 17 रकात में से 10 रकात का वाजिब हिस्सा है सूरह अलहम पढ़ना। सूरह अलहम में आप क्या पढ़ रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदाया सीधे रास्ते की, हिदायत का सीधा रास्ता दिखा, सीधे रास्ते पर कायम रख। जो भी तर्जुमा आप लें, हिदायत की रोज दुआ, भाई रोज हिदायत की दुआ, ताकि यही तो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की। अगर हिदायत पर नहीं है तो अंजाम बहुत खतरनाक है। दुनिया पूछती है कब तक हुसैन को याद करेंगे, हम जवाब देंगे जब तक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब तक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तब तक चिराग हिदायत की जरूरत है। मैं अर्ज कर दूं, कब से इमाम हुसैन का जिक्र, कब तक? अभी बात हो रही थी कि इमाम हुसैन लामहदूद हैं, उनका जिक्र भी लामहदूद है, यानी कोई बॉर्डर नहीं है। शेख जाफर शुश्तरी क़साइसुल हुसैनिया में वो बहस करते हैं कि मजलिस और जिक्र इमाम हुसैन, अज़ा इमाम हुसैन कब से स्टार्ट हुई और कब तक ये सिलसिला चलेगा, पूरी तवज्जो रहे। तो फिर मैं आपको जल्दी जल्दी अर्ज करूं, कब से मजलिस का आगाज हुआ? आप कहेंगे कि कैद खाने से रिहाई के बाद बीवी ज़ैनब ने फर्श रखा, ये तो बाकायदा मजलिस का आगाज है। लेकिन जिक्र हुसैन सिर्फ उसी वक्त से शुरू हुआ ऐसा नहीं है। आपने सुना है इमाम हसन के सराने इमाम हुसैन खड़े थे आखिरी वक्त में, तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को याद करके गिरिया किया। तो इमाम हुसैन की मजलिस शहादत से पहले हुई। इमाम हसन के जमाने से मजलिस का आगाज हुआ। और बैठ जाए आप, अमीरुल मोमिनीन ने 21 रमजान मुबारक की शब शहादत के वक्त इमाम हुसैन की शहादत की खबर देकर गिरिया किया। तो कहें क्या मौला अली के जमाने से मजलिस शुरू हुई? नहीं, मौला अली के जमाने में मजलिस हुई मगर बीबी सैयदा ने भी गिरिया किया। तो कहते बीबी सैयदा के जमाने से मजलिस शुरू हुई, बीबी सैयदा ने गिरिया किया था, मगर बीबी सैयदा ने ही नहीं, रसूलुल्लाह ने भी खाके करबला दिया था। बहुत से वाकयात और तारीखी रिवायात मोतबरा में तफसील से नहीं जा रहा हूँ, बस इशारा करके। तो क्या ये तय हो जाए कि रसूलुल्लाह के जमाने से इमाम हुसैन की मजलिस का आगाज हुआ? कि रसूलुल्लाह के जमाने में मजलिस तो हुई मगर आगाज नहीं है। जनाब ईसा ने इमाम हुसैन को याद किया, कहते हैं जनाब ईसा से, कहते जनाब मूसा ने भी याद किया, कहते हैं जनाब मूसा से जिक्र हुसैन, कहते हजरत इब्राहिम कुर्बानी के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज करते हुए नजर आया, खुदाया काश मेरा लाल कुर्बान होता तो मेरा सवाब पड़ जाता। आवाज आई तुमको अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत है या हमारे हबीब के बेटे से? तेरे हबीब के बेटे से। तो कहते इब्राहिम के जमाने से जिक्र हुसैन है, क्या इब्राहिम के जमाने से है मगर सिर्फ इब्राहिम के जमाने से नहीं है। तो कहते हैं हजरत नूह की कश्ती करबला पहुंची थी, डगमगाई थी, तो इमाम हुसैन को याद करके गिरिया किया शहादत को। तो हजरत नूह से जिक्र चला, कहा नहीं हजरत नूह के जमाने में जिक्र हुसैन हुआ मगर वो भी बिगिनिंग पॉइंट, नुक्ते आगाज नहीं है। हजरत आदम को जब पंजतन के नाम पढ़ाए गए, जिब्रील की तरफ से, पूरी बात सुने, जिब्रील की तरफ से जब पंजतन के नाम सुनाए गए तो जिब्रील 5वें नाम पर पहुंचकर आदम बेसाख्ता रो पड़े। जिब्रील से पूछा ये कौन सा 5वां नाम है? क्या ये वो तुम्हारा फर्जंद है जिसको बेदर्दी से शहीद किया जाएगा? रिवायत के अल्फाज हैं फबका बुका सकला, आदम ऐसे रोए जैसे एक माँ अपने जवान बेटे की मैयत पर होती है। तो क्या कह दिया जाए कि मजलिस का आगाज जनाबे आदम के जमाने से हुआ? फिर वो नतीजा निकालते हैं कि नहीं, सिर्फ जनाबे आदम नहीं, जब लौहे महफूज में तकदीर कायनात लिखी जा रही थी तो लौहे महफूज खबर शहादत इमाम हुसैन पर गिरिया हुआ। तो हुसैन की मजलिस और जिक्र हुसैन के इब्तिदा की कोई हद नहीं है। कब तक जिक्र होगा? कब तक जिक्र होगा? देखिए इब्तिदा के एतबार से कोई हद नहीं, कब तक जिक्र होगा? जब तक जिंदा है। हम चले गए उसके बाद नहीं होगा, होगा कब तक होगा? इमाम के आने तक, इमाम के ज़हूर तक भी होगा, उसके बाद नहीं होगा। नहीं, इमाम खुद भी जिक्र करेंगे। चले मान लेते हैं कयामत के बाद जिक्र बंद हो जाएगा। देखिए पूरी तवज्जो में बिल्कुल लॉजिकल अंदाज में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। कयामत तक पूरा अमल बंद हो जाएगा। कयामत के बाद कोई प्रैक्टिस, कोई अमल, कोई सिलसिला नहीं रहेगा, ये तय है। आपकी सुनी सुनाई रिवायत, रोज़े महशर जब नमूदार होगा तो आवाज आएगी गुज़्ज़ू अब्सारकुम या अहल महशर,
اے محشر والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے. دیکھیے یہ فضائل بھی ہے مسائل بھی. ایسے میں اہل محشر رو پڑیں گے. اب آپ بتائیں مجھے قیامت نمودار ہو گئی مگر ذکر حسین ہے کہ نہیں؟ نہ ذکر حسین کی ابتدا کی حد ہے نہ ذکر حسین کی انتہا کی حد ہے, نہ اس کا نقطۂ آغاز ہے نہ اس کا نقطۂ انجام ہے. لا محدود ہے ذکر حسین. جہاں جہاں تک اللہ کی رحمت ہے وہ رب العالمین رسول رحمت للعالمین اور عالمین میں ذکر حسین لامحدود پیمانے پر جاری تھا, جاری ہے, جاری رہے گا. صلوات پڑھیں محمد. جس اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں یہ ایک رخ ہے ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں سے کہاں تک, یعنی ہم پلیس کے اعتبار سے, جگہ اور مکان کے اعتبار سے دیکھیں امام حسین کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. ملکوں کے اعتبار سے دیکھیں ہم انڈیا سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, اپنے پاس ہو رہا ہے. چلیں آگے بڑھ گئے امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, افریقہ میں, اب دنیا کا کوئی حصہ نہیں بچا ہے. نہیں, بات یہیں تک نہیں رکتی ہے. امام حسین کا ذکر کہاں سے کہاں تک ہے تصور کریں آپ. میں بالکل احادیث اور روایات ہی کو جمع کر کے جلدی سے لنک لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام حسین کا ذکر کہاں کہاں ہے. ولادت ہوئی, مشہور واقعہ, جبریل امین ملائکہ کا پورا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ فطرس نے پوچھا. رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے, دنیا کے اندر ہمارے پاس ایسا اپنے مذہبی پس منظر میں کوئی کلچر بہت زیادہ برتھ ڈے منانے کا نہیں ہے, لیکن دنیا کی اور قوموں میں برتھ ڈے منانے کا ہے. چلے منائیں, جشن کرنے کوئی بات نہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پڑوسی کے گھر کے بچے کے برتھ ڈے کا جشن آپ کے گھر میں ہو رہا. آپ مبارکباد کے لیے ہدیہ بھیج دیں, ان کو گفٹ دے دیں, آپ ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں, وہ آپ کو مٹھائی کھلا دیں, آپ ان کو سیلیبریٹ کر کے ان کو مبارکباد بول دیں. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے پڑوسی کے گھر کے بچے کا برتھ ڈے آپ کے گھر میں ہو رہا. بڑی دوستیاں ہیں آپ کی, اچھے تعلقات ہیں, مگر ان کے گھر کا جشن آپ کے گھر میں نہیں ہوگا. دو گھروں کی بات ہوئی. اب آپ ذرا سا اور پھیلائیں اس کو. نیشنز میں خوشیاں ہوتی ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے بڑے کانٹیکٹس ہیں, بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. ابھی کتنے صحیح ہیں غلط ہیں کیا ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں, بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. لیکن وہاں کا نیشنل ڈے جو ہوگا, وہاں کی کسی طرح کی ملک کی اگر کوئی تاریخی خوشی ہے تو یہاں تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کینیڈا میں پرچم اٹھا دیے جائیں, یہاں خوشی ہوتی رہے. بھلے یہاں کا پریزیڈنٹ, یہاں کا پرائم منسٹر ایک پیغام بھیج دے گا مبارکبادی کا, لیکن وہاں کی خوشی یہاں نہیں منائی جاتی, یہاں کی خوشی وہاں نہیں منائی جاتی, وہاں کا غم یہاں نہیں منایا جاتا. سوگ جب ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں تو پرچم خم کر دیے جاتے ہیں, نیم سرنگوں کر دیے جاتے ہیں, پورے ملک میں سوگ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک ٹریجڈی ہو گئی. مثلا فرض کریے کبھی نیچرل ٹریجڈی ہوتی ہے, کبھی کل پرسوں آیا تھا 20-25 سے زیادہ بچوں کو مار دیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا فرض کریے یہ سب انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑنے اور یہ ہتھیاروں کی دین ہے. اگر دنیا سے فرض کریں کہ انسان بچ جائے, پورے ہتھیار اور ڈیفنس منسٹریوں کو ختم کر دیں, کیا کوئی دنیا میں بھوکا رہے گا؟ جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ویپنز پر, اگر وہ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور لوگوں کی ترقی میں بیٹرمنٹ میں خرچ کیا جائے تو کیا کہیں کوئی ملک فقیر رہے گا؟ کوئی فیملی فقیر رہے گی؟ نہیں. بہرحال انسانیت کی ضرورت ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو, چاہے جتنی اچھی دوستیاں ہوں, خوشی اور غم اسی حد تک ہوتی ہیں جہاں تک ان کا گھر ہو یا جہاں تک ان کی حکومت ہو. پڑوسی کے گھر کی خوشی کا جشن آپ کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے, آپ مبارکباد دے رہے ہیں, شرکت کر لیں, لیکن آپ کی خوشی اس کے گھر میں نہیں, اس کی خوشی آپ کے گھر میں نہیں, آپ کا غم اس کے گھر میں نہیں, اس کا غم آپ کے گھر میں باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. ایک ملک کی خوشی دوسرے ملک میں نہیں, اور ایک ملک کا غم دوسرے ملک میں باقاعدہ افیشلی منایا نہیں جاتا. کیوں؟ کہا کہ جہاں تک حکومت ہوگی وہیں تک خوشی اور غم کا بھی ربط لگایا جاتا ہے. اب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے, کہاں کہاں تک امام حسین کا ذکر ہے, غم کا معاملہ ہو یا خوشی کا, عرش بری سے ملائکہ آ رہے ہیں. بھائی کہاں کہاں ذکر ہوگا کا, جہاں جہاں تک ان کی حکومت ہوگی, جہاں جہاں تک ان کا پہرا ہوگا وہاں وہاں تک خوشیاں بھی ہوگی. غم کہاں کہاں پر ہے, کس کس عالم میں؟ دیکھیے عالمین, یہ عالم کا پلورل ہے. عالم کی میننگ کیا ہے؟ عالم ایک جگہ کا بھی,
اور اس کے ڈیفینیشن میں بتایا گیا موجودات کا ایک گروپ جن کے بیچ کوئی کامن نہیں، جیسے انسانوں کا عالم، جانوروں کا عالم، دریا کے موجودات کا عالم، خشکی کے موجودات کا عالم، مردوں کا عالم، عورتوں کا عالم، مشرق والوں کا عالم، مغرب والوں کا عالم، پھر اس کے اندر ڈویژن ہوتے ہیں عالموں کا عالم، غیر عالموں کا عالم۔ عالم کے معنی ہے موجودات کا ایک گروپ، کہ ایک گروہ کے جن کے درمیان کوئی مشترک بات پائی جائے، اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالمی یعنی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، تو پڑھے لکھے لوگوں کا عالم، سیاہ لوگوں کا عالم، سفید لوگوں کا عالم، مغرب والوں کا عالم، مشرق والوں کا عالم، عورتوں کا عالم، مردوں کا عالم، دریا کے موجودات کا عالم، خشکی، جس اعتبار سے بھی آپ موجودات کو دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے عالمی۔ امام حسین کا غم کہاں کہاں پر ہے، بالکل جلدی سے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ عصر عاشور امام کی شہادت واقع ہوئی، خانہ کعبہ میں خون کے آثار دیکھے گئے، بیت المقدس کے صحن میں خون کے آثار دیکھے گئے، درخت روتے ہوئے دیکھے گئے، زمین روتی ہوئی دیکھی گئی، آسمان سے جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ امام کی شہادت کے بعد ایک مدت تک شفق بن کر ایک نشان آسمان میں نظر آ رہا تھا۔ تو آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، جنات رو رہے ہیں، ملائکہ رو رہے ہیں، وحشی جانور رو رہے ہیں، درخت رو رہے ہیں، پتھر رو رہے ہیں، انسان رو رہے ہیں۔ بتائیے عالمین کا کوئی گروہ بچا جو غم حسین میں شریک نہ ہو؟ تو حسین کی خوشی بھی کہاں تک جہاں تک حسین کی حکومت ہے، حسین کا غم کہاں تک جہاں تک حسین کی حکومت ہے۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور یہ لامحدود بھی ہے، اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی، اس کی عظمت پہ آنچ آ نہیں سکتی۔ ہاں ہم خود کو عظیم بنا لیں۔ یہ سب میں نے باتیں عرض کی، اس کے بعد ایک نتیجہ لینا ہے۔ وہ کیا نتیجہ لینا ہے؟ آزاداری کا فلسفہ کیا، ہم کیوں آزاداری کرتے؟ امام حسین بہت عظیم، امام کا ذکر عظیم، امام کی ذات عظیم، امام کا نام عظیم، امام کی یاد عظیم، امام کی زیارت عظیم، امام کے چاروں طرف عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ لیکن ہم یہ آزاداری کر رہے ہیں کس لیے؟ اگر میں جلدی سے ایک جملے میں پورے فلسفہ آزاد ہو، پوری آزاداری کے جتنے فلسفے اور جتنی حکمتیں اور جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں سب کو اکٹھا کر کے میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں، یہ ہماری آزاداری ہمارے اس جذبے کا اعلان ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے۔ اگر کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام کی نصرت میں قربان ہو جاتے۔ جذبہ قربانی و شہادت کے اظہار کا نام ہے آزاداری، لہذا آج بھی امام حسین کا مقصد جاری ہے۔ آپ نے سنا ہے اور میں اسی کی جانب اسی بہت سنی ہوئی بات اس کی طرف اشارہ کر کے میں نتیجہ لوں گا۔ امام حسین نے جگہ جگہ پر کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کی ہے، استغاثہ کی آواز بلند کی، اور خاص طور سے جناب علی اصغر کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے لیے ہے کہ آپ نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، تو بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اس کے بعد بھی روایت میں کہ امام نے استغاثہ کی آواز بلند کی، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ میں پوچھوں گا آپ سے، آپ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں جسارتاً، مولا علی اکبر کے بعد، عباس کے بعد، غور کریں اس پہ، نتیجہ لے رہا ہوں فلسفہ ازا کے حوالے سے، مولا علی اکبر کے بعد، عباس کے بعد، قاسم کے بعد، اور محمد کے بعد، علی اصغر کے بعد اب مدد کو کس لیے بلا رہے ہیں؟ کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ یہی امام حسین دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری شہادت کو روز عاشور سن 61 ہجری میں محدود نہ سمجھیں، میں اتنا عظیم ہوں کہ قیامت تک میں جو آواز استغاثہ بلند کر رہا ہوں، یہ روح انسانی، نسل انسانی جو قیامت تک آنے والی ہے، سب کے سامنے پیغام رکھ رہا ہوں۔ جس کو میری شہادت کے مقصد میں شریک ہونا چاہے، جس کو میری شہادت کے مقصد میں شریک ہونا ہے، وہ آئے۔ حسینیت صرف روز عاشور کا نام نہیں ہے، قیامت تک حسینیت کا سفر جاری رہے گا۔ تم میری حسینیت کی فکر کے مقصد کے سائے میں آ جاؤ تو تم بھی نجات پاؤ گے۔ یہ ہم سب سے آواز استغاثہ، لہٰذا ہم شریک ہو جائیں مقصد میں۔ امام حسین نے مقصد کیا اعلان کیا تھا؟ میں نکل رہا ہوں، مدینے سے نکلتے ہوئے ڈاکومنٹ بنائے، دستاویز قانونی طور پر مکمل۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑا میڈیا ہے، میڈیا کا زور چلتا نہیں، اس زمانے میں بھی میڈیا تھا، آج سے زیادہ خطرناک میڈیا تھا، اور اس خطرناک میڈیا کا بھی جواب امام نے اپنے ہر ایک تحریک کے ذریعے سے دیا ہے۔ جگہ جگہ پر امام نے اپنے نکلنے کا مقصد اعلان کیا، کس لیے میں جا رہا ہوں؟
इन्नी उरीद अन आमुरा बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, अम्र मारूफ करना चाहता हूँ, नही अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, दीन की बका के लिए। अच्छा, कभी कभी हम लोग अल्फाज को, वर्ड्स को बहुत महदूद करके बोल देते हैं। कुछ लोग कभी बोल दिया जैसा इमाम हुसैन ने नमाज को बचाने के लिए सर दे दिया, नहीं, ये बहुत बहुत महदूद आपने कर दिया। नमाज नहीं, कुल अंबिया की तालीमात बचाने के लिए, तौहीद की बका के लिए, मुकम्मल दीन की हिफाजत के लिए, हक और बातिल के दरमियान पहचान बरकरार रखने के लिए। ऐसा नहीं यजीदियत मिट गई, क्या बात है, ऐसा यजीद को इमाम ने मिटाया, यजीदियत को भी मिटाया। मिटाने का मतलब क्या है, यानी आपने उजागर करके दिखाया। ये नहीं कि क़यामत तक कोई इब्लीस नहीं होगा, कोई यजीदियत की फिक्र नहीं होगी, नहीं, ये जमाना भर सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारा फरीजा है कि तुम यजीदियत को पहचानो, उसके मुकाबले में आ जाओ। हक और बातिल के दरमियान न्यूट्रल रास्ता नहीं होता, याद रखो। कभी कभी खुदा ना खासा प्रॉपर्टी का कहीं झगड़ा है, हमें पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन जहां पर सही और गलत का पता हो, और सही क्या है गलत क्या है उसका अंदाजा हो, और हम बीच का रास्ता इख्तियार कर लें, तो ये बीच के, इसीलिए कहा गया है, और ये बहुत ठोस हकीकत है, अगर कोई हुसैनियत के रास्ते पर ना आए तो बीच का रास्ता नहीं है कि ना हम हुसैन के साथ ना यजीद के साथ, नहीं, किसी ना किसी तरह से यजीदियत के दामन में चले जाते हैं। क्या बात है, अगर हुसैनियत की राह पर नहीं आए तो किसी ना किसी शक्ल में यजीदियत का साया पड़ ही जाता है। इमाम हुसैन हक और बातिल के, तो इमाम हुसैन ने अपना मकसद क्या ऐलान किया, बहुत से मकासिद में अहम तरीन मकासिद में से एक इन्नी उरीद अन आमुरा बिल मारूफ, ज़माने भर ये हुसैनियत है, ये आवाज इस्तिगासा हुसैनी पर लब्बैक कहना है कि इमाम हुसैन के मकसद को हम जारी रखें, तौहीद की बका के लिए कुर्बानियां दें, हक का ऐलान करें, बातिल से बरात करें, मजलूम का साथ दें, जुल्म का मुकाबला करने की हमारे अंदर कैफियत और हिम्मत हमेशा बरकरार रहे, अम्र मारूफ का जज्बा। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी जान बचा लूं, मुझे क्या करना है, फला साहब नाराज होता है ना कभी ऐसा। जनरल जिंदगी के अंदर बहुत से औकात ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा सा रिस्क लेना नहीं चाहता, जरा सा। अगर मैं आपके सामने नतीजा लूं, अगर लोग अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने से खामोश बैठ जाएं या हक का साथ ना दें, देखते देखते ही करबला हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि कूफियों को पता नहीं था कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं हुसैन, रसूल के नवासे हैं हुसैन, अली मुर्तजा के दिलबद है हुसैन, पता था, हक का पता भी था। लेकिन जाहिर है कि लोग नहीं जिम्मेदारी अदा करते हैं, या साथ नहीं देते हैं, या जालिम की मक्कारी बढ़ती है, तो तमाम अवामिल जमा होते हैं और इतना बड़ा वाकया हो जाता है। इमाम हुसैन की शहादत एक दिन के लिए नहीं, ये क़यामत तक के लिए, पहले भी उसका जिक्र रहा, बाद भी जिक्र रहा, जिंदगी भर जिक्र रहेगा, क़यामत तक जिक्र रहेगा। तो अम्र मारूफ नही अनिल मुनकर, बुरे को बुरा कहना, अच्छाई का साथ देना। जाहिरन ये मौलाना अबुल कलाम आजाद से मंसूब जुमला है कि अगर तुम गलत को अच्छा कहोगे तो फिर अच्छे लोगों के लिए अल्फाज कहां से लाओगे। नही अनिल मुनकर का जज्बा और अम्र मारूफ का जज्बा, अगर सच्चाई को सच्चाई के साथ न दे सको तो फिर मुश्किल पेश आ जाएगी, और गलत को सही कह दोगे तो सही के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सही से बढ़कर कोई बात नहीं है, सच से बढ़कर कोई सच नहीं है, भाई सच है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो सच्चाई का साथ देना, हक का साथ देना, अपनी जिम्मेदारी को अदा करना, बेदार रहना, खुसूसियत के साथ। करबला के आसान जो पैगामात हमारे सामने बहुत से हैं, जैसे हम दीन पर कायम रहें, कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर हो, एहसास जिम्मेदारी का एहसास करना, क्योंकि जब तक एहसास नहीं होगा, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, उस वक्त तक इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद इक़दाम नहीं करेगा, कदम नहीं उठाएगा, तो वो खुद भी महरूम रहेगा और जमाने के अंदर बुराइयां फैलती जाएंगी। इसलिए कहा गया कि जो एक आजादार इमाम हुसैन होता है, इमाम हुसैन का पैगाम पहुंचाने वाला, इमाम हुसैन को याद करने वाला ऐसा है कि जो दुनिया के बिगड़ते माहौल में खुद बिगड़ नहीं जाता, बल्कि दुनिया के माहौल को सुधार की तरफ लेके आता है। वो माहौल चाहे अपने दरमियान हो, चाहे आगे का मामला, फिस्को फुजूर का माहौल है, हम दुनिया को हकीकत का पैगाम दें, किरदार साजी का पैगाम दें, अपने अंदर पैगाम दें, इत्तेहाद और भाईचारे का। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं, इमाम हुसैन का मकसद बाकी है। अजीब कैफियत है, कभी कभी होता है, लोग कहते हैं कि मसलन मैं ऐसे जनरल बात करूं कि आमतौर पर मौलवी से नहीं बनती है, लोग कह देते हैं। कभी कभी
نہیں مزاج نہیں بنتا ہے مومنین کا. دیکھیے مزاج نہ بننا مثلا سلیقہ نہ بننا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی واقعا امام حسین کا عزادار ہے، امام حسین کا چاہنے والا ہے تو دشمنیاں تو نہیں ہو سکتی. بے شک اگر دونوں، کیونکہ دو حق آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہوتے. 72 شہداء کربلا میں کبھی کوئی اختلاف نظر نہیں آیا. شاید حدیث کا بھی یہ جملہ ہو، اگر خمینی سے منسوب کر کے بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر 1,24,000 انبیاء سب مل کر ایک دیہات میں نازل ہوتے تو بھی ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر سب کا مشن ایک ہے، ویژن ایک ہے، طریقہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو پھر کیوں جہاں خواہش نفس خدا نخواستہ جہاں پر نفسیات ذاتیات آتے تو وہاں پر حق کو پہچاننا، سچ کو پہچاننا اور سچائی کا ساتھ دے کر ذمہ داری کو ادا کرنا ایک بہت اہم بات ہے. مل کر وقت گزر چکا. چلے آواز استغاثہ ایمان کا بلند کرنا قیامت تک کے لیے پیغام تھا، اور ہماری طرف سے جواب دینے کا بھی موقع ہے. حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، ذمہ داری ادا کرو، بیدار رہو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم سے برات کا اعلان کرو، برے کو برا کہو، اچھے کو اچھا کہو، امر معروف اور نہی عن منکر، یہ پیغام ہمارا بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. امام حسین نے ایک آواز استغاثہ بلند کیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ توجہ کا تعلیم. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، جب اللہ یا اس کا رسول تم کو بلائے، تم کو پکارے، تم کو آواز دے تو تم جواب دو. جب وہ تمہیں پکارے زندگی کی طرف. بس جلدی سے میرا کام ہے نتیجہ لینا، میرا وقت تو ختم ہو چکا ہے. خدا یا رسول جب بلاتے ہیں تو کس لیے بلاتے ہیں؟ زندگی کے لیے بلاتے ہیں. جواب کون دے گا؟ جو زندہ ہوگا. قرآن مجید میں ہے، رسول سے خطاب کریے، خدا فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے رسول آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ کی آواز مردوں تک نہیں پہنچتی. کیا معاذ اللہ رسول اللہ قبرستانوں میں کہہ رہے تھے کہ قبر والوں بولو لا الہ الا اللہ. خود قرآن نے کہا کہ نہیں، کچھ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے مردے ہیں، لگتے زندہ ہیں. ان کو لے جا کے اگر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہو تو ہارٹ بیٹنگ بھی بالکل ٹھیک ہے، ان کی نبضیں بھی ٹھیک ہیں، ان کی کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک دیکھتی ہیں، اور ان کے کان بھی ٹھیک سنتے ہیں، زبان سے سب کچھ بولنا آتا ہے، اپنی مطلب کی باتیں. لیکن قرآن ان کو کہتا ہے صم بکم عمی، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. وہ بالکل سمجھ نہیں رکھتے، اپنی مطلب کی ہر بات سنائی دیتی ہے، اپنے ہر مطلب کی ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنے مطلب کی ہر بات بول لیتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں وہ بے احساس ہیں. اور ان میں سے جب آگے بڑھتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں. اتنا مر کر ان پہ اتنی مردنی چھا جاتی ہے، موت کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ قرآن مجید منافقوں کے لیے کہتا ہے کہ وہ کأنہم خشب مسندہ، سوکھی لکڑیاں ہیں، ان کے اندر سینس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں. یعنی قرآنی نقطہ نظر سے ممکن ہے کوئی اٹا کٹا تندرست صحتیاب چلتا پھرتا مردہ ہو، اور قرآنی نظر میں کسی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، صرف سر ہی نہیں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، قرآن کی نظر میں وہ زندہ بھی ہے، دنیا کو زندگی دینے والا بھی ہے، دنیا کو زندگی دینے والا بھی ہے. تو جب خدا یا رسول پکاریں تو کس بات کی طرف پکارتے ہیں؟ زندگی کی طرف. تو اگر کوئی جواب دیتا ہے تو کس بات کی دلیل ہے؟ زندہ ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت مشہور حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. رسول یعنی امام حسین کا اسٹیٹس مختصر کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ رسول کا، رسول کی جانشین ہے، رسالت نہیں ہے، رسول کے میراث دار ہیں، ورثہ ہیں. اب امام حسین جب پکاریں تو جواب اگر کوئی دے تو وہ زندہ ہے. کربلا میں ایک آدھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، موت کے قریب تھے، اذان علی اکبر نے غر بنا کر پکار لیا، بلا لیا. آواز استغاثہ حسینی کی ایک وجہ اور آواز استغاثہ حسینی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ لشکر یزید میں ایک بھی زندہ نہیں تھا. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو امام حسین کی آواز اور لبیک
उन के मुर्दा होने की दलील। चले यहाँ तक हो गया कि लश्कर यजीद आवाज इस्तिगासा हुसैनी की रोशनी में मुर्दा है, कुरान के नुक्ते नजर से मर चुका है, खत्म हो गया है, मिट गया है। और दूसरी बात जो है आपसे यही जरूरत लगा के अर्ज करना चाहूं, इमाम हुसैन की शहादत के बाद नेज़ों पे सर उठाए गए। क्या खुसूसियत होगी कि इमाम हुसैन के सर ने तिलावत की है नेज़े पे। देखिए रसूलुल्लाह का जनाजा भी बोल सकता था, अमीरुल मोमिनीन के सर भी लब भी हिल सकते थे, इमाम हसन का जनाजा भी बोल सकता था, लेकिन क्या वजह है कि और आइम्मे मासूमीन में कहीं कहीं है ऐसी बातें, जैसे साथ इमाम के जनाजे ने कहा था कि मुझे शहीद किया गया है। सलाहियत मौजिज़े की सबके पास है, लेकिन मौजिज़ा जाहिर सबने नहीं किया, सिर्फ सरे हुसैन नेज़े पे बोला। क्या वजह होगी? बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह है कि तमाशाइयों का मजमा, उनकी निगाहें चेहरे की तरफ, इमाम के सर की तरफ आए, बीवियों की तरफ न जाए। एक और भी वजह जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, वो क्या है? वो वजह ये हो सकती है और ये है कि जालिम ने कहा था कि अगर तुम मेरे सामने सर झुकाओगे नहीं, मेरी बैत नहीं करोगे, तो मैं तुमको कत्ल करके खत्म कर दूंगा। तवज्जो का तालीम, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। सरे हुसैन नेज़े पे कुरान की तिलावत करके क्या बता रहा है? देखिए आवाज इस्तिगासा हुसैनी लश्कर यजीद के मुर्दा होने की दलील, नौ के नेज़ा पे कुरान की तिलावत हुसैन और हुसैनियों के जिंदा होने और जिंदगी देने वाले होने की दलील। ये दिलों को जिंदगी देने वाले, ये ईमान को रोशनी देने वाले, ये कौमों को जगाने वाले, ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले, ये अम्र मारूफ और नही अनिल मुनकर और सच्चाई के रास्ते पर दुनिया को बुलाने वाले। लिहाजा इनका चर्चा जारी रहेगा, इनको याद किया जाता रहेगा, जिंदगी रहे न रहे मगर इनका गम रहेगा। क्यों? इसलिए कि इनको रुला रुला कर अना कतील आबरा, आपने फरमाया मेरे बाबा वो हैं जिनको रुला रुला कर शहीद किया गया। मजलूम करबला की किस मुसीबत की तरफ इशारा किया जाए, और बीवियां अहले हरम सईद सज्जाद अली जनाब सकीना के भी मसाइल बयान किए गए सलाम और सरखानी के जरिए से। जनाब अली असगर की जानिब तशना बच्चों के, बेजबान बच्चों के दहन में अल्लाह ने जबान दी। खुदा की कसम, बड़ी मारिफत की बात है। दुनिया कहती है, लोग कहते हैं असगर नादान थे। खुदा की कसम असगर नादान नहीं थे। अगर नादान होते तो चंद रोजा बच्चा जो अपनी बहन फातिमा सुगरा से लिपटा हुआ था, इमाम के कहने पर आगोश में आ न जाता। अगर वो नादान बच्चा होता तो खुद को आवाज इस्तिगासा पर झूले से गिरा न देता। ये इस बात की दलील है कि ये बच्चा नादान नहीं था, ये दाना था, मुकम्मल होश और हवास और शऊर रखता था। और बीवी सकीना जिनके गिरिए, जिनके मरसिए, जिनके रोने की आवाजें, जिनकी बुका कर चर्चा है, आजादारों याद रखो, ये सकीना के सिर्फ रोने की आवाजें नहीं थी, ये जमीरों को झिझोड़ने का पैगाम था, ये मकसद हुसैन का दुनिया तक पहुंचाना था, ये मकसद शहादत को दुनिया के सामने नमूदार करना और रूनुमा करने की कोशिश थी। वरना ये साफ सादे गिरिए नहीं है। अल्लाह रे मारिफत सकीना, अल्लाह रे मारिफत अली असगर, अल्लाह रे मारिफत करबला के बच्चों की, अल्लाह रे मारिफत करबला की माओं की, करबला की खवातीन ने जो कुर्बानियां दी हैं। करबला में शहीद हो जाना आसान था, माओं का अपने बच्चों को कुर्बान करके जिंदा रहना और दाग देखना कितना मुश्किल था। उम्मे रबाब के लिए जीना कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर, उम्मे लैला के लिए जीना कितना मुश्किल था। बाज हुसैन ज़ैनब के लिए जीना कितना मुश्किल था। वो बहन जो अपने भाई के जुदा होने को तसव्वुर न कर सकती थी, बाद हुसैन जिंदा भी रही और नंगे सर बाजारों से गुजारी गई, दरबारों से गुजारी गई। हमारा सलाम हो इन शहीदों और इन अहले हरम की मारिफत पर आजादारों। यूं तो सकीना की प्यास का बड़ा तस्करा है, बड़ी प्यासी थी बच्ची। इसी बच्ची ने अबुल फजल अब्बास से कहा था बच्चों की नुमाइंदगी में कि हमें पानी पिलाया जाए। जो खुद प्यासी, जो शिद्दत की प्यासी। लेकिन तारीख में आपने सुना है कि जब शाम गरीबा
बयान रिवायात मुख्तलिफ हैं, पानी आया कि नहीं आया ये अलग बहस है, लेकिन इतना तय है कि शहीदों की शहादत के बाद जो पहरा बिठाया गया था नहर फुरात पर वो उठा लिया गया था। बाज बयान ऐसे है कि बनी असद के कबीले की औरतें कुछ पानी लेकर के आई, वो प्यासी सकीना जो प्यासी तड़प रही थी, जब ज़र्फ़े आब लेकर ज़ैनब ने कहा था बेटी सकीना पी लो, बच्ची ने पूछा फूफी अम्मा आप सैराब हो चुकी। बेटी पहले छोटों को पिलाया जाता है, पहले बच्चे पीते हैं, बड़ों को पानी पिलाया जाता है। एक मरतबा पियाला लेकर नशेब की जानिब आगे बढ़ने लगी। ज़ैनब ने पूछा बेटी कहाँ जा रही हो? फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है फिर बड़े पानी पीते हैं, मेरा भाई अली असगर प्यासा है। अल्लाह ने मारिफत सकीना इसी प्यास के तस्वुर को आप ले। रिवायत में है कि जिस वक्त ज़मीन करबला में कयामत नमूदार हो गई, फर्जंद ज़हरा वादे तिफली पूरा कर चुका, नबियों की रूहें तड़पने लगी, मलाइका में गिरिए का कोहराम उठा, सरजमीन करबला में ज़लज़ला है, अला क़ुतिल हुसैन में करबला, अला ज़ुबैहान हुसैन में करबला। रिवायत के अल्फाज हैं कि ज़ुलजना सर पटक रहा था, सर जमीन पे मार रहा था, गिरिया कर रहा था, रो रहा था और खुद को जख्मी कर रहा था। अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। हमीद बिन मसलूम नक़ल करता है मैंने देखा कि एक मर्तबा दरे खैमा पे जब ये ज़ुलजना पहुंचा है ज़ियारत नाहिया में, इमाम ज़माना भी इस मंजर को बयान करते हैं कि जब बीबियां इस्तक़बाल के लिए आई, कोई ज़ीन का बोसा ले रही थी, कोई ज़ुलजना के कदमों से लिपट रही थी, कोई ज़ुलजना से कलाम कर रही थी। ऐसे में हमीद बिन मसलूम नक़ल करता है मैंने देखा एक 3-4 साल बच्ची दरे खैमा के बाहर निकल आई, बच्ची ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। बच्ची ये नहीं कहती पूछती मेरा बाबा जिंदा है कि नहीं है, बच्ची कहती है ज़ुलजना मैं समझ तो गई मेरा बाबा शहीद कर दिया गया, लेकिन बच्ची कहती है या जवान ऐ ज़ुलजना बता मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया। अशर कमाल अल्लाह। बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम, अल्लाह आपके गिरिए को कबूल फरमाए, हमारे दिलों को मारिफत अता करे, हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। ये वो बच्ची है जो अपने बाप से बिछड़ी थी, तो एक मुलाकात उसकी शाम गरीबा अपने बाबा के लाश बेसर से हुई। एक वक्त पूरे बदन से मुलाकात नहीं हुई है, एक बार शाम गरीबा जब दामन हिला, जालिम ने वो गोशवारे छीने जो बाबा की ईद की निशानी थे। बच्ची ने कहा जालिम मुझे गोशवारे ना होता, मेरे बाबा ने ईद के दिन पहनाए थे। बच्ची का दामन जला, रोते हुए पहुंची, आवाज आई इलैया इलैया सकीना। बाद में ज़ैनब ने पूछा बेटी को शाना हिलाकर बेटी तुमने कैसे पहचाना, न बाबा के लिबास है न सर है। कब अम्मा जब दामन जला गोशवारे छीने, मैं कहती हुई नशेब की जानिब आई, इसलिए कि मैंने पहले ही कहा था नींद आएगी जब आपकी भूख आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। एक मुलाकात सकीना की अपने बाबा के लाश बेसर से हुई और दूसरी मुलाकात कैद खाने शाम, बाप का कटा हुआ सर आया, अल्लाह किसी बेटी को बाप का मंजर दिखाए। बच्ची ने कहा मुझे कोई ग़िज़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाबा चाहिए। कपड़ा हटाया गया, एक मर्तबा बच्ची ने अपने बाबा के सर मुबारक को देखा, लबों पे लब रख दिए, बाबा मनल्लज़ी कता, बाबा कौन है जिसने आपकी रगे गर्दन को कता किया, बाबा किसने मुझे बचपने में यतीम कर दिया। बच्ची बयान करते हुए एक मर्तबा अपने बाबा के सर से लिपट कर ऐसे सोई, सईद सज्जाद जगाते रह गए। ज़ैनब आवाज देती रही हमारे फलीना मातम फरमा, कोशिश में इखलास में फरमा, आने वाले जो परेशान हैं फरमा।